سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر معبود بھی، ظاہراً امتیوں میں اٹھایا گیا، اور اس کی رحمت بے حد بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور اشر کا غم ہو مجھے ناصب اس لیے میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک نہ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ تو پوچھو تو ذرا کیوں خفا ہوتے ہو ان اغیاروں سے؟ تعریف صحابہ ثابت ہیں قرآن کے 20 پاروں سے۔ وہ بکر عمر میں سمع و بصر، عثمان و علی میں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منصور نظر، کوئی کیوں نہ ہو محبت ان چاروں سے۔ میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث نبویہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ مالک کائنات، مالک ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائے تب بھی وہ شکر کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل، کرم، احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت کا سعادت، رحمتوں کا گنجینہ، برکتوں کا خزینہ رمضان مبارک عطا فرمایا۔ پھر رمضان مبارک کے جو تقاضے اللہ اس کو بھی وقتاً فوقتاً اس کی بھی اللہ نے توفیق کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر عید کا یہ سما اور عید کی یہ خوشی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نقش دنیا میں بسنے والی تمام اقوام، ہر ایک کے ہاں کوئی نہ کوئی مذہبی تہوار اور خوشی کا دن ہے۔ آپ ہندوؤں کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، ان کے ہاں کوئی نہ کوئی خوشی کا دن، تہوار کا دن، جسے وہ عید کا دن مناتے ہیں۔ اب ہندوؤں کو دیکھیں، وہ ہولی کھیلتے ہیں، یہودیوں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، تو اس دن یہودی جشن اور خوشی کا دن مناتے ہیں۔ پھر عیسائیوں کے ہاں دیکھیں تو عیسائی حضرات کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ ان کا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ، صلیب پہ چڑھا دیا گیا، ہم اسے بچا نہ سکے تو اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس دن کو جمع ہوتے۔
یہ ان کا نظریہ ہے. ہماری شریعت، ہمارا نظریہ، ہمارا قرآن و حدیث کا متفقہ فیصلہ یہ ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں لٹکائے گئے، بلکہ انہیں شبہ ہو گیا، انہیں شک ہو گیا، انہیں تردد ہو گیا. بھیجا تھا گھر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے. اب جو اندر گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شبیہ ڈال دی، اس کی تصویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی ہو گئی. جب وہ باہر نکلے تو اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ اندر تو عیسیٰ نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا تم ہی تو عیسیٰ ہو، تمہارا چہرہ ہے، تمہاری تصویر، تم تو عیسیٰ لگ رہے ہو. ملا کر اس نے کافی سمجھایا، لیکن کسی دوستوں نے بات نہ سنی اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. یہ اللہ کہہ رہے ولیکن شبہ لهم، انہیں شبہ ہو گیا، تردد ہو گیا، شک پہ پڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر زمین سے آسمان کو اٹھا لیا. قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں زندہ اٹھا لیا. اور قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز میں اتریں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی. حضرت امام مہدی علیہ رضوان بھی تشریف لا چکے ہوں گے. خلافت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا پھر مقابلہ ہوگا. یہ مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے، ایک متفقہ عقیدہ ہے اور متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تابندہ آسمان میں اور قرب قیامت کو تشریف لائے. تو اس دن یہ لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. مذہبی تہوار تمام اقوام میں، تمام ملل کے اندر، تمام مذاہب کے اندر کوئی نہ کوئی تہوار کا دن ہے اور سب تہوار کا مقصد یہ خوشی منانا. اور دین اسلام کے اندر بھی تو عیدیں دی گئی ہے، وہ خوشی کا دن. لیکن یہاں پر خوشی ایک دائرے کے اندر ہے، ایک باؤنڈری کے اندر ہے، ایک حدود کے اندر ہے. تو اس حدود میں رہ کر خوشی منانا ہے اور خوش ہونا ہے. وہ باؤنڈری اور خوشی. اب آپ دیکھیں وہاں شراب اور کباب چلتا ہے، یہاں مسلمانوں کا مذہبی تہوار اور خوشی کا جو دن ہے یہ کسی واقعے کے ساتھ یا کسی تاریخ کے ساتھ یا کسی حادثے کے ساتھ یہ منسلک نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو دو عیدیں دی ہیں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کیا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اب راضی کر رہے ہیں. عید الفطر دیکھیں، اس سے پہلے عبادات ہے، ریاضات ہے، حکم الہی کو پورا کرنا ہے. وہ رمضان مبارک کو روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، شب بیداری شب گزاری کی صورت میں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی صورت میں، ریاضت اور عبادت کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، روزہ رکھ کر صبر آزما ہونے کی صورت میں، تراویح میں قیام اللیل 20 رکعت، پھر اس کے بعد 17 رکعت عشاء کی نماز. یہ ساری مشقتیں اور مجاہدہ یہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پھر جب یہ مہینہ آخری مراحل پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو رات ہے چاند رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، سمیت تلک اللیلہ لیلۃ الجائزہ، چاند رات کی رات فرمائی یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام کی رات. اللہ تعالیٰ اس رات انعام دیتے. اور آج کا دن اللہ تعالیٰ فرشتے کو بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یہ وہ فرشتے تھے جنہوں نے ہماری پیدائش پہ، ہماری تخلیق پہ، ہماری بناوٹ پہ اعتراض کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہ آپ اس انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ
آپ انہیں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو زمین پہ جائیں گے، خون ریزی کریں گے، دنگ کا فساد کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، لوٹ مار کریں گے، یہ دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کریں گے، آپ کی تحمید بیان کریں گے، آپ کا ذکر اذکار ہم کریں گے، لہذا آپ انہیں پیدا نہ کریں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے ایک ہی جواب دیا، جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے۔ آج ان کو پہچان اللہ کروا رہے ہیں، اور وہ بات کا جواب اللہ تعالیٰ اس رنگ اور شکل میں دے رہے ہیں۔ فرشتے بتاؤ آج کا سما کیسا ہے؟ مزدور کو اس کی مزدوری پوری دے دینی چاہیے یا نہیں؟ اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مزدوری کی ہے اللہ انہیں پورا بدلہ اور اجر اجرت مزدوری دے دیں آپ، اور دینی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم میری عزت کی قسم، جلالیت کی قسم، عظمت کی قسم، میں نے سب کو معاف کر دیا اور میں سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ بخشے بخشائے آج یہ سارے گھر پہ جائیں گے، اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ کو ناراض نہ کریں۔ یہاں سے جانے کے بعد اب اللہ کو ناراض کرنے کی ہم نہ سوچیں۔ نوجوان طبقہ ہے بالخصوص طرح سے مخاطب ہو، جاتے ہی فوراً بڑے ہارن اور اسپیکر اور بال لگاتے ہیں، گانا اور سے سرور، خود بھی گمراہ خود بھی گناہ میں ملوث، جہاں تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہے اور جو اس آواز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جو اس آواز سے خوشی محسوس کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ کے اندر ملوث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پیغام کیا دیا؟ حضرت انس کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے سے یہی آواز آئی گانوں کی، نبی نے اپنے مبارک انگلی اور دکانوں پہ رکھ دیے، آگے چل پڑے، پھر آواز آ رہی ہے، کانوں سے انگلی ہٹائی، حضرت انس سے فرمایا انس کیا یہ آواز آ رہی ہے؟ کہا جی ہاں۔ پھر آگے چلے گئے، 3 دفعہ کے بعد پھر جب آواز نہیں آئی، حضرت انس نے فرمایا آقا آپ کو آواز نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی کو کانوں سے ہٹایا اور فرمایا کہ اے انس، جب میری امت گانوں کے آلات پہ رقص و سرور کی محفلوں میں مست ہو جائے گی، اللہ کی زمین پھٹ کے ان کو نکل جائے گی۔ یہ اللہ کو ناراض نہ کرے۔ آج ہم تہیہ کر لیں، نئی زندگی کا آغاز اللہ تعالیٰ میں نئی زندگی دے رہے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ آج ایسا ہے جیسے بخشے بخشائیں ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں، اسی خوشی پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا ایک سما ہمیں نصیب فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں عید الاضحیٰ ہے، وہاں پر بھی قربانی ہے۔ مسلمانان عالم حج کی طرف حج کے فریضہ اور مناسک کو ارکان کو ادا کرتے ہیں، اور پھر حج کرنے کے بعد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پاک صاف کر دیتے جیسے کہ وہ ماں نے ان کو آج ہی جنا، نئی زندگی انہیں مل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر قربانی کا جانور کا ایک خون کا قطرہ زمین پہ بھی گرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہو رہا ہے؟ ورنہ یہی وہ سب لوگ ہوں گے جب یہاں سے آخرت کی طرف چلے جائیں گے، وہاں جانے کے بعد یہ فریاد کریں گے ربنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم نے تجھے ناراض کیا اب ہم تجھے راضی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے نہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں جوانی نہیں دی تھی، زندگانی نہیں دی تھی، شباب نہیں دیا تھا، ہم نے تمہیں عروج نہیں دیا تھا، ہم نے تمہیں ڈرانے والا پیغمبروں کو نہیں بھیجا تھا، پیغمبر کے جانشین نائبین واعظین مبلغین مقررین ہم نے نہیں بھیجا تھا، انہوں نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا۔ اب نہیں جانا واپس، خرچہ آؤٹ ہو چکا، امتحانی حال بند ہو چکا، اب دنیا کی طرف واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ لیکن یہی انسان ہے کہ آج کے دن یہ وہی نئی زندگی جیسے ماں نے آج اس کو جنا ہو، ایسا پاک اور صاف ہو کر وہ گھروں کی طرف لوٹ رہے ہو۔ تو عید تو اصل خوشی اور بات یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے عمدہ سے عمدہ لباس پہن لیں، چمکدار لچکدار لباس پہن لیں، سواری کو عمدہ بنا لیں۔ ایک عربی کا شاعر دیتا ہے لیس العید
لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. عید یہ نہیں ہے کہ ہم خوشی بنا لیں، لچکدار کپڑے پہن کے گھروں کو آراستہ اور راستہ کر لیں، خوشبو کے ساتھ چراغوں کے ساتھ آمیزہ کر لیں، رنگ روغن کر لیں. فرمایا خوشی یہ نہیں ہے، خوشی یہ کہ اللہ کے خوف سے ڈرے، اللہ کے انعامات کو خوش ہو، اللہ کے احکامات کو بجا آوری ہو، اور اللہ کے پکڑ سے، خوف سے، اللہ کی ناراضگی سے یہ شخص ڈرے. فرمایا اصل عید یہ. تو مذہبی تہوار کا دن دیگر مذاہب باطلہ میں بھی، ادیان باطلہ میں بھی اور مسلمانوں کے اندر بھی، لیکن دونوں میں فرق ہے. انہوں نے مقصد کو صرف خوشی کا دن سمجھا، اور ہم نے اس خوشی کو صرف خوشی نہیں سمجھا، بلکہ اس خوشی کی ابتدا جو ہم کر رہے ہیں شکرانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے، 2 رکعت نماز پڑھ کے، یہ عید کا دن ہے اور خوشی کا دن. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ ہے، اور الترغیب والترہیب کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جب جمعے کے دن بیٹھتے بیان کے لیے تو ایک جملہ ارشاد فرماتے کہ جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے تراویح پڑھی، میری طرف سے وہ سب مبارکباد کے مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے روزہ، ان کی تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بدلہ اور صلہ، اپنی رضا، خوشنودی، جنت کے انعامات کی صورت پر اللہ نصیب فرمائے. یہ دعا ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، فرمایا وہ لوگ میری طرف سے تعزیت کے مستحق ہیں. تعزیت کہتے ہیں جو مرنے کے بعد لوگ میلے کے لیے جاتے ہیں، ان کو دلاسا اور تسلی دیتے ہیں، ان کے رونے دھونے کو آنسو کو پہنچا جاتا ہے. تو فرمایا یہ لوگ تعزیت کے مستحق ہیں. اصل خوشی، اصل عید وہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے اور اس حکموں کو آگے چلایا جائے. اور رمضان مبارک میں فرمایا کہ اللہ کی اتنی رحمتیں ہر دن 10 لاکھ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. اور آخری رات تک یہ سلسلہ افطار کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. 30 دن تک آپ حساب کتاب کریں. پھر 1400 صدیاں جو گزر گئی، نبی علیہ السلام کے زمانے سے اب تک کتنے لوگ جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے اور مغفرت ہے اور رضوان ہے، بخشش ہے. اور حدیث پاک کے اندر یہاں تک فرمایا داؤد من ادرک رمضان فلم یغفر له. تباہ برباد وہ شخص جو رمضان کا بابرکت مہینہ پالے، اتنا برکت والا مہینہ کہ ایک ایک ادا پر، ایک ایک نیکی پر، ایک ایک قدم بڑھانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے، معافی ہے، رضوان ہے. اور پھر یہ اپنے مغفرت نہیں کرواتا. یعنی افطار اور افطاری نہیں، صرف ایک کھجور افطار والے شخص کو کھلا دیا جائے، اس کی افطاری کروا دی جائے، اس کی مغفرت ہو رہی ہے. ایک شربت کا گلاس پلا دیا جائے، لسی میں گھونٹ اس کو پلا دیا جائے، فرمایا اس کی مغفرت ہو رہی. اب اتنا سا بھی عمل اس نے نہیں کیا، اپنی مغفرت کا بخشش کا سامان اس نے نہیں اکٹھا کیا، تو جبریل امین جو سید الملائک، تمام ملائک نوریوں کا سردار ہے، وہ بدعا لے کر آئے. اور سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، تمام پیغمبروں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، انس و جن کے سردار، تحت ثرا سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ، تمام اشراف اطراف اکناف عالم کا، مشرق مغرب شمال و جنوب کا سردار، جو اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ سارے جہانوں کا رب، اور قرآن کے بارے میں ہدی للعالمین، یہ سارے عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور پیغام ہے. اور نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سارے عالم کے لیے رحمت کا مجسم پیکر بنا کر بھیجا گیا. ایسا نبی جو لب کھولے اللہ اس کو بھی شرف قبولیت سے نوازے، جو انگلی اٹھائے تو اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو انگلی اٹھائے تو اللہ تعالیٰ درخت کو چھین کر نبی کے قدموں میں ڈال دے، جو
جو نبی انگلی اٹھائے تو اللہ تعالیٰ انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کر دے. جو نبی ہاتھ اٹھائے تو ابو ہریرہ کے گھر پہ نہیں پہنچتے، ان کی والدہ کو ہدایت پہ مل جاتی ہے. اتنا بابرکت رحمت کا مجسم پہ کر. لیکن افسوس جنہوں نے مسجد نبی میں جا کر یہ توہین آمیز جملے کر روز رسول کا ذرا بھی پاسداری انہوں نے نہیں کی. علامہ ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے ایک دوست نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ میں 30 سال رہا ہوں، مدینہ طیبہ میں 30 سال رہا ہوں، اور میں نے کبھی مدینہ طیبہ میں کتوں کو بھونکتے ہوئے نہیں دیکھا. 30 سال رہے اور کتوں کو بھونکتا ہوا نہیں دیکھا. کیوں؟ پیارے حبیب ہے، شہر رسول ہے، مدینہ طیبہ ہے، مدینہ الرسول ہے. نبی اپنے جانشین کے ساتھ یہاں آرام فرما ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی نے فرمایا میرے اور میرے حجرے، میری قبر اور حجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے، فرمائے کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا. ذرا بھی انہوں نے پاسداری نہیں کی کہ یہاں پر آ کے بھی اپنی سیاست کی دکانیں جمگا رہے. یہاں آنے کے بعد میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری بڑی پروان چلے گی، ہماری ترقی ہوگی، پذیرائی ہوگی، لوگوں میں واہ واہ کے جملے سنائے جائیں گے. کہ پیارے حبیب کا ذرا بھی پاسداری نہیں. کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال روزہ پاک پہ حدیثیں پڑھائی، اور وہ حج کے لیے صرف ایک حج کیے پوری زندگی میں. اسی لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں پیارے حبیب سے نکلوں، مدینہ طیبہ سے نکلوں اور میری موت آ جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں میری موت آئے تو مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین کو میری موت آئے. نبی نے فرمایا جو میرا پڑوسی بن کر اٹھے گا قیامت کے دن، میں اس کی سفارش کروں گا. امام مالک چاہتے تھے میں نبی کا مجاور بنوں، نبی کا پڑوسی بن کر مروں، میں یہاں سے باہر نہ جاؤں. اتنی زندگی انہوں نے گزار دی، لیکن وہاں پر بھی حدیث پڑھاتے وقت کتاب کے اوراق اور ورق اور صفحہ پلٹتے وقت اتنا لحاظ کرتے کہ اس صفحے کی آواز بھی روزہ پاک تک نہ جائے. لیکن ان درندہ صفت لوگوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے اور سیاست کے پلندوں نے روزہ رسول کی بے حرمتی وہاں جا کر کی. افسوس کرنا چاہیے اور اجتماعی لحاظ سے اللہ سے دعا مانگے، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی خاص طور پر. ہمارے لب ہلے نہیں، ہماری غیرت جاگا نہیں، ہماری حمیت ابھری نہیں کہ ان لوگوں نے وہاں کیا شرارت کر گئی اور انہوں نے وہاں پر کیا حرکتیں کی. الامان ذل حفیظ شاعر نے اسی لیے کہا تھا، نہ نماز اچھی نہ روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا زکات اچھی حج اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. میں روزہ بھی رکھوں، نمازیں بھی کروں، زکات بھی ادا کروں، حج بھی ادا کرتا رہوں، لیکن شاید کہتا میں اس کے باوجود مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ نہ مروں خواجہ رسول کی حرمت تک، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نبی کی عزت و ناموس پر اگر میرا مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو، فرمایا پھر ایسی موت سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے مر جائے. پھر یہ موت نہیں ہے. شاید کہتا ہے کہ پھر میں یہ موت نہیں سمجھتا، یہ کوئی اور ہی موت درندہ صفت موت ہے کہ نبی کی حرمت کے لیے، نبی کی عزت و ناموس کے لیے اس کے تیور بدلے نہیں. یہ نبی جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے بدعا پر آمین کہی. جبریل بدعا لے کر آئے، نبی نے آمین کہہ کر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جبریل ان کے ساتھ ایسا ہی ہو کہ رمضان کا بابرکت مہینہ پالے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. اب رمضان کا مہینہ ہم نے پا لیا، روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی. اب ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کیسے پتہ چلے؟ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا، نوجوان نے، ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کیا یا نہیں کیا رمضان کے ایام میں؟ اس بزرگ نے عجیب جواب دیا اور کہا کہ بہت آسان طریقہ، رمضان گزرنے کے بعد اگر وہی اعمال ہے، وہی احکامات کی پیروی ہے، وہی سنت برا زندگی اور ماحول ہے، فرمائے یہ شخص سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی.
حج تو یہی کہا ہے نا، حج ایک مبرور ہے اور ایک مقبول ہے۔ مبرور مانا مقبول، یہ اس شخص کا حج جو ہے مقبول ہے، یعنی حج سے پہلے اس کی زندگی کوئی اور تھی۔